السلام علیکم۔ کیا آپ کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا زندگی میں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، جیسے آپ ہر چیز سے ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں؟ یہ احساسات آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ شاید آپ اکیلے ہیں، آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحے آپ کی زندگی میں خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کام آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ کی مدد اکثر ایسے طریقوں سے آتی ہے جو ہمیں فوری طور پر سمجھ نہیں آتے، مگر جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر لمحے ہماری حالت سے واقف ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور ہم تو انسان کی شارگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری ہر حالت، ہمارے دل کے ہر حال اور ہر خیال سے واقف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 7 نشانیوں کو دیکھیں گے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہا ہے، چاہے آپ خود کو کتنا اکیلا محسوس کریں۔ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب آپ انہیں پہچانیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، مواقع کا بند ہونا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے زندگی میں کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو، جیسے کوئی ملازمت جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملی، یا کوئی رشتہ ختم ہو گیا ہو؟ ایسے لمحات میں ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر موقع ختم ہوتا تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، وہ ہمیں کسی بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو صبر کرے، کوئی تکلیف ملے تو صبر کرے، اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ یا پھر سوال پیدا ہوتا ہے، میرے دوستوں کو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کی زندگی ٹھیک چل رہی ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں؟ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا کی دولت اور سہولتوں میں غرق ہیں، ان کے پاس وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کتنا خالی اور بے چین ہے۔ دنیا کی چیزیں وقتی ہیں، وہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک اہم ہے وہ اہم ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں کس کا امتحان لیتا ہے۔ جو آپ کے لیے آزمائش ہو، کسی کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو آپ مشکلات مل رہی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط ہموار بنانے کے لیے ہو۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر اسے تکلیف ملتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کے مزید انعامات کا ذریعہ بنتی ہے۔ آخرت کی کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ پر ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص راستہ ہے۔ یہ مشکلات دراصل اللہ کی مدد کا اشارہ ہیں کہ وہ آپ کو بہتر بنانے اور آپ کو ایسے مقام پر پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے جہاں آپ کی کامیابی اور عزت ہو۔ نمبر 3، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر طرف مشکلات تھی، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی چیز آپ کو اندر سے مضبوط کر رہی ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش مدد ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی دی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صبر اور سکون پیدا کرتا ہے، خاص کر ان وقتوں میں جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، ہر کوئی ہمارے خلاف ہوتا ہے۔ تب اللہ کی طرف سے یہ سکون ایک خاص مدد ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے ہمیں اشارہ مل رہا ہے اور ہم مضبوط ہو رہے ہیں تاکہ آپ ان حالات کا سامنا کر سکیں۔ اسی طرح یہ سکون ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے
تاکہ ہم ان حالات کا صبر سے سامنا کر سکیں۔ نمبر 4، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور اچانک کہیں سے بے تڑک کوئی آیت پر نظر پڑی اور آپ کو یوں لگا کہ یہی بات تو دل کو سکون دے رہی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور نبی کے گھر والوں کی محبت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی ہے، تاکہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ ایک مضبوط رہنمائی ملے۔ اللہ کی مدد کبھی کبھار دوست کی شکل میں، کبھی کسی کتاب پر آیت کی شکل میں ہمیں سکون دیتی ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں راستہ دکھانے کا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، تو اللہ زندگی میں ایسے اشارے بھیجتا ہے جو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاموش مدد ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا میں اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشیں صرف مومنوں یا غریبوں کے لیے ہے، جبکہ مالدار کے پاس سب کچھ بآسانی موجود ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی آزمائش صرف مسلمان اور ایمان والوں کے لیے ہی کیوں؟ لیکن حقیقت میں یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ دراصل دنیا کی آسانیاں اور دولت ہمیشہ خوشی اور سکون کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندر سے خوش اور مطمئن ہوں۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری سہولت تو دیتی ہے لیکن سکون نہیں۔ مالدار افراد کے پاس مال ہو سکتا ہے مگر روحانی سکون اکثر ان کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ مالدار لوگوں کے لیے یہ دولت ایک امتحان ہے۔ آیا وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اسی طرح مومن کے لیے صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے مشکلات تربیت اور کردار سازی بن جاتی ہے۔ یہ مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اللہ کے قریب لے جاتی ہیں اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ نمبر 5، نقصان یا خطرے سے بچنا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی بڑی پریشانی یا حادثے سے بالکل بچ نکلے ہوں؟ کسی حادثے سے چند لمحے پہلے نکلے ہوں؟ اللہ کی حفاظت کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف دعا مانگ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا ہی اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اپنے معاملات اللہ پر سپرد کر دینا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی کوشش بھی کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور صرف انتظار کریں، بلکہ ہمیں اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش کرنی ہے اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم اپنی کوشش پوری کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ہمارے حق میں بہترین ہوگا، چاہے وہ نتیجہ ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مشکل یا تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں گی تو اللہ ہمیں اس کا سامنا کرنے کی طاقت دے گا اور ہمیں مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی خطرے سے بچ گئے یا کسی نقصان سے محفوظ ہو گئے، اللہ آپ کا ہر لمحہ خیال رکھ رہا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سے سچے دل پر بھروسہ کرو۔ توکل ہمیں سکون بھی دیتا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہے، وہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے، تو دل میں ایک اطمینان سا آ جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، وہ آپ کے لیے ہمیشہ بہتر ہوگا۔ نمبر 6، غیر متوقع مدد اور سہارا ملنا۔ کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ کسی مشکل میں تھے تو اچانک کسی سے مدد آ گئی، کسی دوست نے، کسی اجنبی نے آپ کی مدد کی، آپ کی ضرورت پوری کی، آپ کے لیے مدد کا انتظام کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کا ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اکثر اوقات ہمیں زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں جب ہمیں غیر متوقع طور پر مدد ملتی ہے۔ کبھی کوئی مشکل صورتحال ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، لیکن اچانک ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ اللہ ہمیشہ ہمارے حالات سے باخبر ہوتا ہے اور جانتا ہے اور کب اور کیسے مدد کی ضرورت ہے۔ صبر اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، چاہے ہمیں فوری طور پر اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن اللہ ہمیں اشارہ دیتا ہے اور ہمیں مسائل کا حل نظر آ جاتا ہے۔ نمبر 7، مشکلات کے ذریعے ترقی پانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا زندگی کے سب سے مشکل لمحے میں وہ لمحے تھے جس نے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط بنایا؟ آزمائشیں اکثر ہمیں محسوس کرواتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہی آزمائشیں صبر، ہمت اور ایمان میں مضبوط بناتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک مشہور قول ہے، سیڑھیاں جو آپ کو آپ کی کامیابی تک لے جاتی ہیں۔ دراصل آپ اپنی زندگی کی ترقی کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ مشکلات ہمیں وہ سیکھنے، وہ طاقت دیتی ہیں، وہ آسان حالات میں ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں مشکلات کے ذریعے مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم کسی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ یہ مشکلات ترقی اور کامیابی کی راہ ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد کے قریب لے جاتی ہیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت ہوتی ہیں جو ہمیں تیار کرتی ہیں تاکہ ہم زندگی کی بڑی آزمائشوں اور کامیابیوں کا سامنا کر سکیں۔ یہ 7 نشانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہمیں وہ نظر آئے۔ اللہ کی مدد اکثر خاموش اور نازک طریقوں سے آتی ہے، اور جب ہم ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہر لمحے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جب آپ لائک اور کمنٹس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اور زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور ان کی زندگی کو بھی آسان بنا سکتی ہے۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر شاید کسی کی زندگی کے لیے ایک پیغام ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنیں اور اپنی زندگی میں اللہ کے ان اشاروں کو محسوس کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی ہمیشہ مدد موجود ہوتی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں۔